خاموشی کی پاؤں مہلکات سے خود کو بچانا، ہائے بچانا، ہائے بچانا، ہائے بچانا، ہائے بچانا، پاپا دے دو قفل مدینہ، پاپا دے دو قفل مدینہ، قفل مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آرٹسٹ محمد فیصل مسعود جو کہ اتاری ہو چکے ہیں تشریف لائیں۔ انہوں نے امیر اہل سنت سے ملاقات کی۔ آئیے امیر اہل سنت سے ملاقات کے تاثرات ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے امیر اہل سنت سے الحمدللہ ملاقات فرمائی، اس حوالے سے کچھ تاثرات عطا فرمائیں۔ امیر اہل سنت، ان کے بارے میں تعریف کرنا تو کسی سورج کو دیا دکھانے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ فخر صرف اس بات کا ہے کہ میں سنی ہوں، بس اس سے بڑا فخر میرے لیے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور الہی خیرگردانی باحق کے غوث جیلانی محبوب زبانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی کا میرے سر پہ ہاتھ ہے، بس۔ آپ نے امیر اہل سنت سے ملاقات سے پہلے کوئی خواب بھی دیکھا تھا، اس خواب کے متعلق بتائیں۔ میرے کئی خواب میں وہ آئے ہیں، اور ایک مہینے سے تقریباً میرے سامنے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، بار بار آنے کا، ہرا رنگ دکھنے کا، بار بار امیر اہل سنت میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، جہاں جا رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں کسی سے ذکر کر رہا تھا، اور کچھ دنوں پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی بھی زیارت کی خواب میں۔ دل تو میرا بہت چاہتا تھا کہ میں ملوں، جذبات ہوتے تھے، اولیاء اکرام بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کرتا ہوں میں، پتہ نہیں کس کی ڈور کس سے مل جائے، کیا پتہ۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، رب العزت کا کرم ہے۔ ہمارے جنید شیخ ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، یہ پاکستان کے بہت بڑے پاپ اسٹار تھے، لیکن آج یہ ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی میں ہیں، اور امامہ سجایا ہوا، چہرے پہ سنت رسول سجائی ہوئی ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز آتی تھی کہ ہم بھی جائیں، ہم بھی ملیں حضرت صاحب سے، ان سے فیض حاصل کریں۔ ایک دن اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کو بھی میں انشاءاللہ العزیز، یہ میرا وعدہ ہے، میں لاؤں گا لازمی دعوت اسلامی کے اس ماحول میں انشاءاللہ العزیز۔ تو میں ان سے ذکر کر رہا تھا گاڑی میں کہ یار یہ حضرت صاحب بار بار میرے چہروں کے سامنے آ رہے ہیں، بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے جاؤ ملو۔ میں نے کہا یار بار بار آ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، بار بار، میں صرف ان کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہوں، بس ان کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تو وہ بھی چھپ کے کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکیں، میں دیکھ سکوں۔ میں کیمرہ مین کے بالکل ٹیبل کے برابر میں چھپا ہوا تھا، میرا چہرہ تو شاید کیمرہ بھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ تو جب مسکراہٹ کا سوال آپ نے امیر اہل سنت سے کیا فیضان مدینہ میں، تو کیا جواب ملا اور کیا اس کی ترغیب بھی فرمائی؟ پاپا جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پہلی دفعہ آپ کے درمیان آیا ہوں، ماشاءاللہ، چونکہ مرحبا۔ میرا کام یہی ہے، میں ہنساتا ہی ہوں، کامیڈین ہوں میں، تو میں آپ کے درمیان آیا ہوں۔ آپ مسکراتے ہیں، اور میں بہت دور سے صرف آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مسکراہٹ کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو کے دوران مسکراتے تھے۔ ماشاءاللہ، اس سنت کی نیت کر لی میں نے، سبحان اللہ، تو یہ ہے فضیلت کہ انشاءاللہ 2 نیتوں کا مجھے ثواب ملے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ورنہ فی نفس میری ذات میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میں تو آپ کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہوں، اس کی فضیلت بتا دیں آپ۔ وہ تو عرض کر دی نا۔ ہم تمام لوگ یہی سننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میں بڑا دل میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کھڑا رہوں تو اگر بولنا شروع کروں، کیونکہ بولنے کی کھاتا ہوں میں، تو صبح تک ختم نہ ہو، لیکن آپ کے سامنے بولنا ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں کہ ہم آپ سے بات کریں۔ میں تو بہت دور سے صرف آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا، اس کا دیوانہ ہوں میں۔ تو سیدنا ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں آپ دیکھتی رہتی ہوں کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں۔ تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا ہی دیکھا ہے کہ جب بھی بات کرتے تھے مسکراتے رہتے تھے، تو اس لیے میں بھی مسکراتا رہتا ہوں۔
یہ اپنے حسن اخلاق نامی کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے. مکارم الاخلاق جو کہ علامہ طبرانی قدس سرہ نورانی کی ہے, امام طبرانی کی مکارم الاخلاق, تو اس کا ترجمہ ہے حسن اخلاق. مختصر سی کتاب ہے, یہ ضرور آپ پڑھیں, اس میں یہ روایت ہے. اچھا تو باپا جان آپ کے مسکرانے میں اور ہماری کامیڈی میں کیا فرق؟ اب پتہ نہیں میں فرق واضح کرنے لگوں تو آپ برداشت کر سکیں گے کہ نہیں, میں کر لوں گا, آپ کہیں غور کر لیں. آپ کے لیے جان بھی قربان ہے. جان قربان کرنا بہت آسان ہے, یہ صحیح عرض کر رہا ہوں, جان قربان کرنا بہت آسان ہے. جب جذبات مشتعل ہوتے ہیں بندہ جان دے ہی دیتا ہے. اپنی آن, اپنی شان, اپنا مال قربان کرنا یہ دشوار ہے. عزت کی قربانی اور جو شہرت ہوتی ہے اس کی قربانی, جیسے کہ شیخ جنید نے جو قربانی دی, جی وہ کیوں دی یہ آپ کو پتہ ہے جی. کہ وہ جس کیچڑ میں اور دلدل میں دھنسے ہوئے تھے اس سے وہ نکل آئے. اس سے شاید زیادہ فرق میری مسکراہٹ اور آپ کی کامیڈی میں صحیح بات ہے نا, جی. کہ کامیڈین میں تو آج پہلی بار آپ کی زیارت کر رہا ہوں میں, اور آپ کے جذبے کو میں مطلب ہے کہ بہت پسند کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا بہت جذبہ ہے. کامیڈین عموماً یہ چٹکلے سناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چٹکلے سناتے ہیں. اس میں بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو سراسر اسلام کے خلاف ہوتی ہیں, اور معاذ اللہ بعض اوقات وہ کفریات پر بھی مشتمل ہوتی ہیں. اس طرح کے بعض مشہور چٹکلے وہ آپ نے نہیں بولے ہوں گے, لیکن اب جیسے کہ بعض اوقات وہ جنت کا مذاق, دوزخ کا مذاق, کبھی اللہ تعالیٰ کا مذاق, کبھی فرشتوں کا مذاق, کبھی کچھ. تو ایک روایت بیٹے اپنے ذہن میں آپ نقش فرما لیں کہ جس میں ایک آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے اور وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے. اس روایت کو اپنے مطلب پلے سے باندھ لیں. میرے سر پہ آپ کا ہاتھ ہوگا تو بہت کچھ ہو جائے گا اور میری بھی قسمت چمک جائے گی. مجھے اپنا مرید کر لیں آپ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے سریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا.
सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हंसना हसाना सीखा रो रोना रुलाना दीवाना हो जाऊं दीवाना दीवाना हो जाऊं दीवाना पापा दे दो कुफले मदीना। बस दिल में मेरे ये था मैं हज़रत साहब को एक बार आंख भर के देख लूं। वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मुलाकात जब हुई, मुरीद हुए आप, उसके आगे बताएं क्या कैफियत थी मुरीद होते वक्त? बस यही कि ख्वाब ही था 20-25 साल से कि मैं हज़रत साहब से कैसे मिलूँगा। आज से 15, 16, 17 साल पहले मैं कोरंगी भी गया, वहाँ पे भी हज़रत साहब को मैंने देखा नहीं था लाइव, लेकिन मैं सोचा हुआ था कि ऐसे होंगे और वैसे ही निकले वो। तो छोटा सा था, नादान था, कहीं जा रहा हूँ तो हज़रत साहब, कहीं जा रहा हूँ तो हरा रंग दिख रहा है। तो बस मैं इंटरव्यू दे के निकला तो मैंने जब हज़रत साहब भी अंदर कहीं गए हुए थे कमरे में, तो हज़रत साहब जा रहे थे आगे आगे तकरीबन मेरे से 4 कदम आगे होंगे और हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे। वो बस चलते चलते अचानक घूम गया मेरी तरफ। तो मैं तो देखने आया था ना उनके, मैं मिलने थोड़ी आया था। मैं तो अपनी इतनी औकात ही नहीं समझता, मेरी नस्ल की इतनी औकात नहीं कि मैं उनसे मिलूं। तो बस वो अचानक मुड़ गए, मुड़ के मेरे को इस तरीके से करने लगे, आज गले लगने के लिए। आदत मेरी हो चुप रहना, बाबा दे दो कुफले मदीना, फालतू बातें काश करूं ना, फालतू बातें काश करूं ना, बाबा दे दो कुफले मदीना, बाबा दे दो कुफले मदीना। ठंडा हो गया था समझो, मेरा सब दिल की धड़कन वड़कन सब खत्म हो गई थी। क्योंकि हम तो औलिया कराम के मानने वाले ना, बुजुर्गान दीन के मानने वाले। हमसे क्या खता हो जाए, क्या गुनाह हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का हम पे से करम हट जाए, हम इस्लाम से खारिज हो जाए, कोई ऐसी गलती, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। लेकिन एक जिंदा वली है इस कायनात पे, इस दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान है हज़रत साहब का, इस कायनात पे बहुत बड़ा एहसान है। हमको सोचना चाहिए, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि दरख्तों में से भी आवाज़ आएगी दावत इस्लामी, इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत से फिर मुलाकात भी फरमाई और आपको तोहफ़ा भी दिया। फिर आपकी गुफ्तगू जो हुई उसके बारे में भी कुछ बताएं अगर। मैं मतलब अमीर अहले सुन्नत से आंखों में आंख तो नहीं मिला पाया। मैं यही सोच रहा था कि यार मैं कहाँ हज़ारों आवाम को हंसाने वाला मजमे में खड़ा होकर मैं लोगों को मुस्कुराहट बिखेरता हूँ, लेकिन मैं हज़रत साहब के सामने खड़ा हुआ ना, तो मैंने कहा भाई बड़े से बड़ा कमांडो 25-30 साल आर्मी की ट्रेनिंग किया हुआ आदमी भी उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो मैंने कहा यार ये हैं तो बड़े लाजवाब आदमी, हाजिर जवाब है, और हम भी हाजिर जवाब है क्योंकि हम कॉमेडियन है। हमारा काम हाजिर जवाबी का, अगर टाइमिंग ना हो, हाजिर जवाबी ना हो तो हम हंसा नहीं सकते। आपने एक ख्वाब देखा था नमाज फ़जर में आपको मुर्शिद ने जगाया, अगर वो भी बयान करें। मैं सो रहा था तो मुझे कहने लगे, आप बता दूं मैं आपको खुल के जो बात थी। आपने मुझे कहा, मैं सो रहा था, थका हुआ था, बीमार था, तो 1 महीने तो से तो वैसे ही आपका चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था।
بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، اور ماشاءاللہ سے میں نے 1.5 سال پہلے خانہ کعبہ کی بھی زیارت کی ہے، اور 15-20 دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی بھی زیارت کی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور میں کسی طرح جہاں میں دیکھ رہا ہوں مجھے ہرا رنگ دکھ رہا ہے، جہاں دیکھ رہا ہوں ہرا رنگ دکھ رہا ہے. تو میں تو ویسے بھی دل سے پکا سنی ہوں، اور ماشاءاللہ سے الہی خیرگردانی باحق کے غوث جیلانی محبوب زبانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں. تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے. صبح میں سو رہا تھا تو پھر آپ نے مجھ سے کہا اٹھ تیرا بیڑا پار ہوگا، فجر تو پڑھ لے. میں نے فجر پڑھی ہے. تو بس یہ آپ کی دعا چاہیے، بس میرے لیے دعا کریں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم آدمی تو ہیں، ہمیں انسان بنا دے اللہ تعالیٰ. بس آپ نے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سے بھی ملاقات کی، انہوں نے بھی آپ کو ترغیب دلائی. مزید آگے کا کیا ذہن ہے آپ کا؟ تو بس یہ عمران اتاری صاحب بہت اچھے انسان ہیں، نفیس انسان ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. ان سے بھی دوستی کا سلسلہ چلتا رہے گا، بندہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ لوگوں سے بھی ہم یہی کہیں گے، جتنے بھی لوگ ہمیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیے گا ضرور. تکیہ پہ سر رکھ کے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، بہت سارے چینلز دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے نیوز پیپر پڑھتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیے گا ضرور کہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی پتہ ہے کون ہے؟ جو موت کی تیاری موت سے پہلے کر کے رکھے. یہ عقل مندی ہے. تھینک یو ویری مچ.